بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اسٹرکچر انالیسز بائی ماس اسپیکٹرومیٹری اور ایز اے ریزلٹ آف بریکیج، ایز اے ریزلٹ آف کلیویج جو ڈفرینٹ فریگمنٹیشن بنتے ہیں ماس اسپیکٹرومیٹری میں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیون رولز کیا ہے اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اور یہ فریگمنٹیشن میں کیسے ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اسٹیونز رول سب سے پہلے یہ ہے کہ اٹ ڈیفائنز دا اسٹیبلٹی آف دی فریگمنٹ آئنز فارم ڈیورنگ آئنائزیشن پروسیس۔ سمپل وے میں اسٹیونز رول سے ہم یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ جو فریگمنٹ آئن مور اسٹیبل ہوگا وہ زیادہ اماؤنٹ میں بنے گا، اس کے بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، وہ پریفریبلی وہی بنتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو فریگمنٹ آئنز لیس اسٹیبل ہوتا ہے اس کے ریلیٹیولی اسی مناسبت سے بننے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ اسٹیون رولز میں ہم یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو پروسیسز دیٹ لیڈس ٹو دی فارمیشن آف مور اسٹیبل فریگمنٹ آئنز آر پریفرڈ اوور دا پروسیسز لیڈنگ ٹو دا فارمیشن آف لیس فریگمنٹیشن آئن ان ماس اسپیکٹرومیٹری، کہ وہ تمام پروسیسز جس میں مور اسٹیبل فریگمنٹیشنز پریفرڈ ہوتی ہے وہی پروسیسز جو ہے ڈومینیٹ کرتے ہیں دین ان پروسیسز سے جس میں لیس اسٹیبل فریگمنٹیشن ہوتی ہے۔ ماس اسپیکٹرومیٹری میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ صرف پازیٹیولی چارج آئن ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم پازیٹیو چارج آئن کی اسٹیبلٹی کی ہی بات کریں گے۔ تو پازیٹیو چارج آئن نارملی آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن ایٹم پہ پازیٹیو چارج ہوگا تو دیز آر کامنلی نون ایز کاربوکیٹائنس۔ تو ہم انڈائریکٹلی وی ڈیلز ود اسٹیبلٹی آف دا کاربوکیٹائنس۔ تو اس کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایسے تمام پروسیسز دیٹ لیڈس ٹو دی فارمیشن آف اسٹیبل کاربوکیٹائن، وہ والے فریگمنٹس جو ہے وہ پریفرڈ ہوتے ہیں اوور دا پروسیسز جس میں لیس اسٹیبل کاربوکیٹائنس کے بننے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور جب ہم فریگمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ پیٹرن فالو ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے کامن یہ ہے کہ الیکٹریکلی نیوٹرل مالیکیول جو ہے نیوٹرل فریگمنٹ کے لاس سے ہمارے پاس پازیٹیو چارج بن سکتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم الیکٹریکلی نیوٹرل فریگمنٹس کو کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ ماس اسپیکٹرومیٹری میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آن دی پازیٹیو چارج ہی ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر اس میں اسٹیبل نیوٹرل فریگمنٹ لاس ہوا ہے تو اس کو ماس اسپیکٹرومیٹری میں کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ جسٹ ہمارے پاس ایک انڈائریکٹ ٹول ہوگا کہ نیوٹرل فریگمنٹ جو لاس ہوا ہے اس کی ایک M/Z ویلیو ہوگی، اور نیوٹرل مالیکیول کے لاس سے دو جو ہمارے پاس پازیٹیو چارج آئن پروڈیوس ہوں گے ان کے M/Z ویلیو میں نیوٹرل فریگمنٹ کی M/Z ویلیو کے ایکول لاس ہوگا، اور اس سے ہمیں انڈائریکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں نیوٹرل فریگمنٹ کا لاس ہوا ہے۔ نیوٹرل فریگمنٹ ڈز ناٹ اپیئر ان دا ماس اسپیکٹرم، اور اس کی ایگزسٹنس کو ہم ڈیڈیوس کر سکتے ہیں بائی نوٹنگ دا ڈفرینس ان ماسز آف دا فریگمنٹ آئنس اینڈ دا اوریجنل مالیکولر آئن۔ اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی والی بات اسٹیونز رول کہ process that lead to the formation of more stable neutral fragment are favored over those that leads to the less stable neutral fragments۔ جب ہم ڈفرینٹ فریگمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ دو پروسیسز ہوتے ہیں کہ یا تو ہمارے پاس ایون الیکٹران آئنز بنتے ہیں جسے ہم کیٹائنز کا نام دیتے ہیں، وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں۔ ایون الیکٹران آئنز ہمارے پاس بننے کے ایک ہی چانس ہے کہ مالیکولر آئن ہمارے پاس جو سیمپل ہوگا، سیمپل سے الیکٹران کے لاس کے رزلٹ میں ہمارے پاس مالیکولر آئن بنے گا۔ اس مالیکولر آئن جو ہمارے پاس ایکچولی ریڈیکل کیٹائن ہوتا ہے، ریڈیکل کیٹائن سے اگر ریڈیکل نکلے گا تو اس کے رزلٹ میں جو ریمیننگ اسپیشی بچے گی وہ ایون الیکٹران کیٹائن ہوگا۔ ایون الیکٹران کیٹائن مالیکولر آئن سے بائی دا لاس آف ریڈیکل
پروڈیوس ہوتا ہے۔ اور اس میں دوسرا جو فنامنا ہوتا ہے کہ کیٹائن ریڈیکل بنتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس مالیکولر آئن ہے جسے ہم ریڈیکل کیٹائن کا نام بھی دیتے ہیں، ریڈیکل کیٹائن اس صورت میں فریگمنٹ میں آئے گا جب ہمارے پاس اس مالیکولر آئن میں سے نیوٹرل مالیکول کا لاس ہوگا، یعنی ایسا مالیکول اس میں سے لاس کر جائے جس پہ کوئی چارج نہ ہو، کوئی ان پیئرڈ الیکٹران نہ ہو، اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس آڈ الیکٹران فریگمنٹ بنے گا۔ تو ان دو فریگمنٹس کو ہم ایزیلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جس کے رزلٹ میں ہمارے پاس پازیٹیولی چارج فریگمنٹ بنتا ہے بائی دا لاس آف ریڈیکل فرام molecular ion or by the loss of neutral from the molecular ion. By the loss of radical from the neutral from the molecular ion leads to even electron fragment. By the loss of neutral from the molecular ion leads to the loss of odd electron fragment. اور اس کیس میں اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ دونوں کیسز میں ہمارے پاس کاربوکیٹائن بن رہے ہیں، کلیویج وہ والی فیور ہوگی جس میں مور اسٹیبل کاربوکیٹائن پروڈیوس ہوتا ہے۔ اور اس کیس میں ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے کہ when there is a possibility of more than one radical formation, Stephen rules says that the largest alkyl radical to be lost preferentially، کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ اسمال ریڈیکل کے لاس ہونے کا چانس ہے، لارجر ریڈیکل کے لاس ہونے کا چانس ہے، تو لارجر ریڈیکل جو ہے وہ پریفرینشلی لاس ہوتا ہے۔ thus ease of fragmentation to form ions increase in the order۔ یہاں سے ہم فار ایگزامپل یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بینزائل کیٹائن ہے، بینزائل کیٹائن کے لاس ہونے کا سب سے زیادہ چانس ہوگا یا یہ اپیئر ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا فریگمنٹ آ جائے گا، یہ الائل کیٹائن ہے، اس کے بعد ٹرشری کی باری آ جاتی ہے، اس کے بعد سیکنڈری، اس کے بعد پرائمری، اور میتھائل جو ہے اس کے لیسٹ چانسز ہوتے ہیں، اور اس کا جو اسٹیبلٹی آرڈر ہے اس میں ہمارے پاس یہ جو بینزائل کیٹائن ہے سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد الائل کیٹائن کی باری آ جاتی ہے، پھر ٹرشری، پھر سیکنڈری، پرائمری اینڈ دین میتھائل۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مالیکیول میں سے مالیکولر آئن جب پروڈیوس ہوتا ہے، یعنی ہمارے پاس مالیکیول ہے تو بائی دا لاس آف الیکٹران فرام دا مالیکیول جو پروڈکٹ بنتا ہے اس میں بننے کے کیا کیا چانسز ہوتے ہیں، الیکٹران کہاں سے کس اسپیشیز سے پریفرینشلی نکل سکتا ہے۔ تو اس میں سے ہمارے پاس فرسٹ کیٹیگری آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس مالیکیول میں کوئی ہیٹرو ایٹم موجود ہے اور اس کے اوپر لون پیئر ہے، تو ان تمام کیسز میں الیکٹران لاس ہوگا فرام ہیٹرو ایٹم، اور ہیٹرو ایٹم پہ ہی ان پیئر الیکٹران بچ جائے گا جسے ہم ریڈیکل کیٹائن کا نام دیتے ہیں۔ تو اس میں فرسٹ کیٹیگری آ جاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس مالیکیول میں ہیٹرو ایٹم موجود ہے اور ہیٹرو ایٹم پہ نان بانڈنگ الیکٹران بھی موجود ہیں، تو الیکٹران لاس ہوگا فرام نان بانڈنگ الیکٹران فرام ہیٹرو ایٹم، اور ہیٹرو ایٹم پہ ریڈیکل کیٹائن پروڈیوس ہوگا۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس فرسٹ کیس میں ایتھر ہے، آکسیجن اس میں موجود ہے، آکسیجن پہ لون پیئر موجود ہوتا ہے، الیکٹران آکسیجن سے لاس ہوگا اور اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس آکسیجن پہ ریڈیکل کیٹائن پروڈیوس ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس امینز ہیں، امینز میں نائٹروجن ہیٹرو ایٹم ہے، نائٹروجن پہ ایک لون پیئر موجود ہوتا ہے، الیکٹران جب اس میں سے لاس ہوگا تو نائٹروجن ایٹم پہ ریڈیکل کیٹائن پروڈیوس ہوگا۔ اور تھرڈ ایگزامپل ہمارے پاس الکوہل کی ہے، الکوہل میں آکسیجن ایٹم موجود ہوتا ہے ہیٹرو ایٹم، اور اس کے اوپر لون پیئر موجود ہے، الیکٹران کا لاس آکسیجن سے ہوگا اور آکسیجن کے اوپر ریڈیکل کیٹائن پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس فرسٹ کلاس آ جاتی ہے جس میں نان بانڈنگ الیکٹران سے الیکٹرانز کی ریموول ہوتی ہے ڈیورنگ آئونائزیشن پروسیس۔ دوسری کیٹیگری ہم الیکٹرانز کو پائی بانڈ سے ریموو کر سکتے ہیں، اس میں بھی ہم ڈفرینٹ کیسز ویریس کیسز دیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس سائیکلو ہیگزین سبسٹیٹیوٹڈ سائیکلو ہیگزین ہے، اس میں جب الیکٹران کا لاس ہوگا تو یہ ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہے، پائی بانڈ اس میں موجود ہے، تو الیکٹران کے نکلنے کے دو چانسز ہیں کہ الیکٹران اس کاربن سے نکل سکتا ہے تو اس کاربن پہ ریڈیکل پروڈیوس ہو جائے گا، اس کے دوسرے کاربن پہ پازیٹیو چارج، اور وائس ورسا اس کا اپوزٹ کیس ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پازیٹیو چارج
اس کاربن پہ آ سکتا ہے اور دوسرے کیس میں پازیٹیو چارج اس کاربن پہ آ سکتا ہے اور ریڈیکل اپنی پوزیشن الٹرنیٹیولی چینج کرے گا. تو اس کیس میں جیسا کہ ہم نے اسٹیونز رول کو ڈسکس کیا تھا کہ پازیٹیو چارج یعنی کاربوکیٹائن یہ والا جو پروڈیوس ہو رہا ہے یہ ٹرشری کاربوکیٹائن ہے، جبکہ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ پرائمری کاربوکیٹائن ہوگا، اور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرشری کاربوکیٹائن. تو یہ والا کاربوکیٹائن مور اسٹیبل ہوگا اور اس وجہ سے اس کے بننے کے چانسز زیادہ ہوں گے، اور یہ لیس اسٹیبل ہے. تو اس وجہ سے ہم پریفرینشلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا ریڈیکل کیٹائن پروڈیوس ہوگا اور اس کے ریڈیکل کیٹائن کے بننے کے چانسز نہیں ہوتے اکارڈنگ ٹو اسٹیونز رول. اب ہم نیکسٹ جب کلاس دیکھتے ہیں تو یہ بھی اس میں پائی بانڈ موجود ہے اور الیکٹران کسی بھی کاربن سے کسی بھی سائڈ سے نکل سکتا ہے. تو پازیٹیو چارج الٹرنیٹیولی یا تو اس کاربن پہ آئے گا یا اس کاربن پہ آئے گا، اور وائس ورسا ریڈیکل الٹرنیٹ کاربن پہ جائے گا، اپوزٹ ادر کاربن پہ جائے گا. تو اس کیس میں کاربوکیٹائن کی اسٹیبلٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دونوں کیس میں کاربوکیٹائن کی اسٹیبلٹی سیم ہی ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کیس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کیٹائن ریڈیکل کے بننے کے ایکول چانسز ہوتے ہیں. جب ہم بینزین کی بات کرتے ہیں تو بینزین میں 3 پائی بانڈ موجود ہوتے ہیں. کسی بھی پائی بانڈ میں الیکٹران نکل سکتا ہے اور وہ پائی بانڈ بریک ہوگا تو اس میں پازیٹیو چارج اور ریڈیکل پروڈیوس ہوگا، اور کیونکہ یہ تینوں پائی بانڈ ایکول ہوتے ہیں، ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم یہ کیٹائن ریڈیکل اوور دا بینزین رنگ لکھ دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ ایسی سپیشی ہے جس میں پائی بانڈ بھی موجود ہے اور ہیٹرو ایٹم بھی موجود ہے. ہیٹرو ایٹم پہ نان بانڈنگ الیکٹران بھی موجود ہیں. تو اس کیس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پائی بانڈ سے الیکٹران نکلنے کی بجائے ہمارے پاس جو نان بانڈنگ الیکٹرانز ہیں ان آکسیجن، وہاں سے الیکٹران نکلتا ہے اور آکسیجن ایٹم پہ ریڈیکل کیٹائن پروڈیوس ہوتا ہے. اسی طریقے سے تھرڈ پاسبلٹی اس کی یہ آ جاتی ہے کہ الیکٹران جو ہے وہ سگما آربیٹل سے سگما بانڈ سے بھی نکل سکتا ہے. تو سگما بانڈ سے الیکٹران کیسے نکلتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں بیسک کانسیپٹ آف کوولنٹ بانڈ دیکھنا پڑے گا کہ کوولنٹ بانڈ اس طریقے سے بنتا ہے کہ اس میں پارٹنر اے ایک الیکٹران پرووائڈ کرتا ہے، پارٹنر بی ایک الیکٹران پرووائڈ کرتا ہے. ان دونوں کے الیکٹران کے میوچول شیئرنگ سے یہ کوولنٹ بانڈ بنتا ہے. اب اگر ان دونوں میں سے یہ جو کوولنٹ بانڈ بنا ہوا ہے اس میں سے ایک الیکٹران نکل جائے تو ان دونوں سپیشی میں سے ایک پہ ریڈیکل بنے گا اور دوسرے پہ کیٹائن آ جائے گا. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس اے بی بانڈ ہے، اس میں سے جب ہم ایک الیکٹران کا لاس کرتے ہیں تو اس میں اے پہ ریڈیکل ہم لکھ دیتے ہیں، بی پہ کیٹائن لکھ دیتے ہیں. یا اس کی دوسری پاسبلٹی یہ ہوگی کہ اے پہ پازیٹیو چارج آ جائے گا اور بی پہ ریڈیکل ہوگا. تو سگما بانڈ جسے ہم لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے ایک ٹرمینل پہ ریڈیکل آتا ہے، دوسرے ٹرمینل پہ کیٹائن آتا ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک الکین ہے، پینٹین این پینٹین. اس میں سے ہم اس بانڈ کو کلیو کرتے ہیں، یعنی اس بانڈ میں آیونائزیشن ہوتی ہے، الیکٹران کا لاس ہو جاتا ہے. تو یہ والا جو پارٹ ہے اس پہ ریڈیکل ہم لکھ دیتے ہیں، دوسرے پارٹ پہ ہم کیٹائن دوسرے ٹرمینل پہ. اور وائس ورسا ہم اس کو اپوزٹ سائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس پہ پازیٹیو چارج لکھ دیتے ہیں اور اس پہ ریڈیکل لکھ دیتے ہیں. اب جب ہم کسی بھی کوولنٹ بانڈ کسی بھی الکین مالیکیول میں دیکھتے ہیں کہ آیونائزیشن کس بانڈ پہ ہوگی، ایگزیکٹ پوزیشن کو ایگزیکٹ لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے. تو الٹرنیٹیولی ہم اس اسٹرکچر کو ایسے لکھ دیتے ہیں کہ ان پینٹین مالیکیول میں جو جتنے بھی سگما بانڈ موجود ہیں کسی ایک سگما بانڈ پہ کیٹائن ریڈیکل ہوگا ایز اے ریزلٹ آف لاس آف الیکٹران. تو ہمارے پاس سمپل مالیکیول کے آیونائزیشن کے یہ 3 میتھڈ ہوتے ہیں کہ یا تو الیکٹران نان بانڈنگ الیکٹران سے نکلتا ہے، یا الیکٹران پائی بانڈ سے نکلتا ہے، یا الیکٹران سگما بانڈ سے نکلتا ہے. ڈیپینڈنگ اپان مالیکیول میں جو بھی گروپ موجود ہوگا اس کے اکارڈنگلی مالیکیول کی آیونائزیشن ہو جاتی ہے. جب مالیکیول کی آیونائزیشن ہوگی تو ہم فردر فریگمنٹیشن کی طرف آئیں گے اور فریگمنٹیشن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے.